أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا۔ اے نبی، اللہ سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کی باتوں میں نہ آ جانا۔ اللہ بڑے علم والا اور بڑی حکمت والا ہے، اور جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اس کی تابع داری کریں۔ یقین مانو اللہ تمہارے ہر ایک عمل سے باخبر ہے۔ آپ اللہ ہی پر توکل رکھیں اور کارسازی کے لیے کافی ہے۔ کسی آدمی کے سینے میں اللہ نے دو دل نہیں رکھے، اور اپنی جن بیویوں کو تم ماں کہے بیٹھتے ہو انہیں اللہ نے تمہاری سچ مچ کی ماں نہیں بنایا، اور نہ تمہارے لے پالک لڑکوں کو واقعی تمہارا بیٹا بنایا۔ یہ تو تمہارے اپنے منہ کی باتیں ہیں۔ اللہ حق بات فرماتا ہے اور وہ سیدھی راہ سجاتا ہے۔ لے پالکوں کو ان کے حقیقی باپوں کی طرف نسبت کر کے بلاؤ، اللہ کے نزدیک پورا انصاف یہی ہے۔ پھر اگر تمہیں ان کے حقیقی باپوں کا علم ہی نہ ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں۔ تم سے بھول چوک میں جو کچھ ہو جائے اس پر تم پر کوئی گناہ نہیں، البتہ گناہ وہ ہے جس کا تم ارادہ دل سے کرو۔ اللہ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ پیغمبر مومنوں پر خود ان سے زیادہ حق رکھنے والے ہیں، اور پیغمبر کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار کتاب اللہ کی روح سے بنسبت دوسرے مومنوں اور مہاجروں کے آپس میں زیادہ حقدار ہیں، ہاں مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہو۔ یہ کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ اے نبی، اللہ سے ڈرتے رہنا، کافروں اور منافقوں کی باتوں میں نہ آ جانا۔ اللہ بڑے علم والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ یہ سورہ احزاب کی ابتدائی آیت ہے، اور اس سورہ کا نام سورہ احزاب جو ہے تو اسی نام سے ایک بڑا مشہور غزوہ اسلامی تاریخ میں ہوا ہے، اور اس غزوے کے بارے میں بھی اس صورت میں احکامات اور اس کا پس منظر اور جو حالات تھے اس کو بھی بیان کیا گیا ہے جو اپنے موقع پر آئے گی۔ غزوہ احزاب جو ہے اسے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جو غزوہ تھا یہ ایسا غزوہ تھا کہ پورا پروگرام یہ بنا لیا گیا تھا کہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، ختم کر دیا جائے مسلمانوں کو وجود کو، اور اس کے لیے باقاعدہ 20 آدمیوں کا ایک ڈیلیگیشن یہودیوں کا سفر کیا اور سب لوگوں کا مزاج بنایا۔ مشرکین مکہ کا، اطراف کے جو قبیلے تھے بنو غطفان وغیرہ ان کی جو ذیلی شاخیں تھیں ان کا، اور خود اندر جو یہودی تھے بنو قریظہ کے ان کا، اور منافقین کا، سارے لوگ مل گئے، اور اس غزوے میں مسلمانوں کی کل تعداد، پوری تعداد 3000 تھی، اور 10,000 کا لشکر جرار لے کر یہ مسلمانوں کے اوپر حملے کے لیے آئے۔ حقیقت یہ کہ تھی جیسی تیاری تھی اور جس قسم کے حالات تھے، اس میں قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، بس صرف اس ایک آیت کو پیش کر کے پھر یہ اس کی تفسیر شروع ہو کہ اوپر اور نیچے ہر جگہ سے جب تمہارے اوپر دشمن چڑھ آئے تو وَإِذ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، تمہارے دل حلق میں آ کر اٹک گئے
آنکھیں پتھرا گئی اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح گمان کرنے لگے۔ ذرا تصور کیجیے، یہ ان صحابہ کرام کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو انتہائی مخدوش حالات میں بھی ثابت قدم رہتے ہیں، تو حالات کی سنگینی کا بھی اس سے اندازہ لگائیے۔ اور یہ غزوہ جو ہے یہ پوری کے پوری نفسیاتی جنگ ہے۔ جو نفسیاتی جنگ چلتی ہے، پوری نفسیاتی جنگ اس میں چلی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر کامیاب حکمت عملی تھی نفسیاتی محاذ پر کہ آپ نے تمام محاذوں پر ان مشکل حالات میں کنٹرول حاصل کیا اور ان لوگوں کو شکست بھی دی۔ وہ اہم چیز ہے۔ امت کے اوپر مشکل ترین حالات جب آئیں، اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے دشمن، اندر سے بھی دشمن، کوئی سبیل نظر نہ آئے، ایسے وقت تو کیا حکمت عملی اختیار کرنا چاہیے، اللہ پر کیسا توکل کرنا چاہیے، وہ تمام چیزیں انشاءاللہ العزیز اپنے مقام پر آئے گی۔ تو غزوہ احزاب کی مناسبت سے اس کا نام، سورت کا نام ہے سورۃ الاحزاب، غزوہ خندق۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ اے نبی، اللہ سے ڈرتے رہنا، ہر حالت میں اللہ کا ڈر یعنی تقوی آدمی کے دل میں رہنا چاہیے۔ یہ تقوی کیا چیز ہے؟ اس کی شرح جو بیان کی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین سے انتہائی محبت، نیکیوں پر عمل، اور اللہ رب العالمین کے وعید کے ڈر سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ کچھ آسان الفاظ میں یہ کی گئی کہ صحابی سے پوچھا گیا تقوی کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کوئی تنگ راستہ ہو، کانٹے دار جھاڑیاں ہو دونوں طرف، اور آدمی ڈھیلا ڈھالا لباس پہنے ہو، تو کیسے اپنے لباس کو سمیٹ کر کانٹوں سے بچا کر کے، کہیں اپنے آپ کو دبا کر، کہیں ذرا ذرا تیزی سے گزر کر، کیسے وہ اپنے آپ کو اس راستے سے گزارتا ہے؟ بس یہی ہے تقویٰ، کہ آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے، برائیوں سے اسی طرح کہیں اپنے دامن کو سمیٹ لے میں کہیں جھک جائے، کہیں اچھل کر چلا جائے، اسی طریقے سے زندگی کا راستہ آدمی گزار دے دیا ہے تقویٰ۔ اب اگر نکاح کا خطبہ جسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، جس کا اصل نام ہے خطبۃ الحاجہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اکثر مجلسوں میں آغاز آپ اسے خطبے سے کرتے تھے، اور صحابہ کرام کا بھی یہ معمول تھا۔ تو اس خطبے میں آپ دیکھیے بار بار یہ لفظ آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس، بار بار یہ لفظ آیا ہے، یعنی بار بار اس کی تاکید کی گئی ہے۔ حد درجہ احتیاط کے بھی معنی میں آتا ہے، جیسے ایک آدمی اگر مسافر ہے، سفر کے لیے نکلا، تو اگر اس کو لگتا ہے کہ اتنے اخراجات لگیں گے تو وہ اپنے پاس اس سے زائد اخراجات رکھ لیتا ہے احتیاط کے طور پر، تاکہ پریشانی اور تکلیف نہ آئے۔ تو ہر معاملے میں احتیاط کرنا، تکلیف سے بچنے کے سبیل، اور تکلیف سے بچنا یہ ہے کہ دنیا میں گناہوں سے بچے اور آخرت میں اللہ کے عذاب اور اللہ کی پکڑ سے بچے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے نبی اللہ سے ڈرتے رہو، اور سب سے زیادہ حق اسی کا ہے کہ آدمی اللہ سے ڈرے۔ اللہ نے کہا اتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے اتنا ڈرو جتنا تمہاری طاقت ہے۔ اللہ کہیں کہا کہ حق تقاتہ، جتنا اللہ کا حق ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ آدمی اپنے گھاٹے سے ڈرتا ہے جبکہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، لوگوں کی دشمنی اور دوستی سے ڈرتا ہے جبکہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، عزت اور ذلت سے ڈرتا ہے جبکہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اپنے محرومیوں سے کہ مجھ کو یہ نہیں ملے گا، پھر میرے بچوں کا میرا کیا ہوگا، اس سے ڈرتا ہے جبکہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ہر معاملے میں اللہ کو مقدم رکھنا چاہیے، ہر قسم کا خوف دل سے نکال دینا چاہیے، کیونکہ وہی حالات کو بدلنے والا ہے، وہی سب کرنے والا ہے۔ اور کافروں اور منافقوں کی باتوں میں نہ آ جانا، اللہ بڑے علم والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ کافر اور منافق کی باتوں میں کئی طریقے سے آنا رہتا ہے، ایک تو یہ خوف دلاتے ہیں، ایک تو یہ کہ کافر اور منافق کی باتوں آدمی کوئی چیز ان کی اگر مانتا ہے تو اصل چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے احکامات کو دیکھا جائے کسی بھی معاملے میں۔ اگر یہ لوگ کچھ کہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک کافر ایک منافق جب کہے گا تو وہ تجربے اور مشاہدے کی بات کہے گا، فائدے کی بات کہے گا، شیطان کے ورغلانے میں رہے گا، ہو سکتا ہے شیطان کا راستہ بتائے، ہو سکتا ہے حالات سے متاثر ہو، لیکن اللہ رب العالمین
بڑا علم والا اور بڑی حکمت والا ہے. اس نے جو احکامات تم کو دیے ہیں وہ تمہارے دنیا کے لیے بھی فائدہ مند اور آخرت میں بھی. تم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کبھی کبھی عمل کرنے کے ٹائم, لیکن کچھ دنوں کے بعد جب حالات پلٹتے ہیں تو آدمی کو ایسا لگتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن میں وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. مکر کیا کافروں نے اور تدبیر کی اللہ نے, اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. کبھی کبھی زمین پہ ایک معاملہ چلتا رہتا ہے, ہم کو لگتا ہے کہ پورے حالات ہمارے خلاف ہیں, پورے حالات ایسا لگتا ہے, لیکن یہ زمین پہ ایک منصوبہ رہتا ہے جو ہمارے مخالف, ہمارا سامنے والا, ہم کو تکلیف پہنچانے والا, ہم کو زک دینے والا, شکست دینے والا, ہم کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنے والا کرتا رہتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین کی ایک تدبیر آسمان پہ چلتی رہتی ہے. جب پورا منظرنامہ صاف ہوتا ہے تو اس کو سمجھ میں آتا ہے یہ معاملہ تو مجھ کو سمجھا ہی نہیں تھا, یہ اس نے اگر یہ نہیں کیا ہوتا تو مجھ کو اتنا بڑا فائدہ نہیں ہوتا, مجھ کو یہ چیز نہیں ہوتی. تو اللہ رب العالمین بہترین کارساز ہے, بہترین علم اور حکمت والا. وہ جانتا ہے تمہارے مستقبل کو, تمہارے فیوچر کو, علیم اور بڑا حکمت والا ہے, بہت ہی علم والا اور بہت حکمت والا. ہر چیز حکیم ذات ہے, حکمت سے پورا اس کی. اس لیے اللہ کے فیصلے, اللہ کے احکامات کے حوالے اپنے آپ کو کرنا چاہیے, نہ کہ حالات کے, نہ کہ لوگوں کے. اس سے بچنا چاہیے, اس کا زیادہ حقدار ہے اللہ تعالیٰ. اب ذرا سا غور کیجئے نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ, بظاہر کے لوگ مکہ سے نکال رہے, لیکن اللہ رب العالمین اس شہر سے اپنے نبی کو نکال رہا تھا جہاں راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے, جہاں پیچھے پیچھے سگا چچا چلتا تھا اور کہتا تھا اس کی بات نہ سنو, یہ پاگل اور مجنون ہے, نعوذ باللہ استغفر اللہ, اس کے بات میں جادو ہے, باپ اور بیٹے کو آپس میں لڑا دیتا ہے. وہ مکہ جہاں مسلمانوں پر ظلم کی انتہا کر دی گئی, ظلم کی انتہا, وہ ایک الگ داستان ہے. ہجرت کے پورے 13 سال, 10 سال پورے کے پورے, ہجرت کے 13 سال کتنے حیثیت سے گزارے صحابہ کرام اور اللہ کے نبی. لیکن اللہ کے نبی جب وہاں سے نکل کر کے مدینہ گئے تو مدینہ میں کیسے لوگ تھے کہ ان لوگوں نے جب بیعت کی تو کہا کہ ہم اس بات پر اللہ کے رسول آپ سے بیعت کر رہے ہیں کہ ہمارا مال, ہماری جان سب داؤ پر لگ جائے گی. ایسے جانثار وہاں ملے, ایسے جانثار کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں اللہ کے رسول جو مال آپ ہم سے لے لیں گے وہ مال ہم کو زیادہ محبوب ہے اس مال سے جو ہمارے پاس باقی رہ جائے گا, کیونکہ آپ نے لے لیا اللہ کے دین کے لیے تو وہ مال ہمارا زیادہ قیمتی ہے, وہ ہم کو زیادہ محبوب ہے. ایسے لوگ, ایسے بھائی چارہ اور ایسے محبت کرنے والے. یہاں تو صحابہ کرام چلتے تھے تو دشمنوں کے درمیان چلتے تھے, وہاں پر کیسے بھائی ملے کہ اپنے گھر لے کر کے گئے, پورے مال کو آدھے میں تقسیم کر دیا. ایسے انصار ملے. تو مشرکین مکہ ایک پروگرام بنا رہے تھے یہاں, اور اللہ رب العالمین کی ایک تدبیر آسمان پر. تو اللہ علیم اور حکیم ذات ہے, اسی لیے اللہ کے احکامات کو سامنے رکھ کر اس پر عمل کرنا چاہیے اور ایک دم اطمینان رکھنا چاہیے, اطمینان قلب کے ساتھ. اللہ نے کہا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے, بڑا اہم جملہ ہے. جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ کو وحی کی جاتی ہے, نبی سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے. اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ کوئی چیز اپنی مرضی سے نہیں کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اتبع الا ما یوحى, میں تو صرف وحی کی اتباع کرتا ہوں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا, وہی بات کہتا ہوں جو وحی کی جاتی ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ کرام آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں ایک صحابی کہ اللہ کے نبی کی ہر بات نہ لکھا کہ اللہ کے رسول کبھی غصے میں بھی ہوتے ہیں, کبھی نارمل حالات ہوتے ہیں, کبھی خوشی کا غلبہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اپنی زبان ہاتھ میں لے کر کے کہ اللہ کی قسم اس زبان سے صرف اور صرف حق نکلتا ہے. کسی بھی مرحلے میں, کیسا بھی مرحلہ ہو, کیسے بھی حالات ہو, نبی کی زبان اقدس سے کوئی چیز ایسے نہیں نکلتی. اللہ رب العالمین ان کی حفاظت فرماتا ہے, ہر حالت میں وہی کہتے ہیں جو اللہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے. تو انبیاء کرام کے اوپر جو وحی اترتی ہے اس کی 2 قسمیں جن کو کتاب دی گئی. ایک کہا جاتا ہے وحی مطلوع, یا یوں کہنا چاہیے کہا جاتا ہے وحی جلی, اور ایک کہا جاتا ہے وحی خفی. وحی مطلوع اور غیر مطلوع. وحی جلی کہا جاتا ہے قرآن کو, وحی خفی حدیث کو. مطلوع اور غیر مطلوع یہی فرق ہے. یہ دونوں چیز کی اللہ کے نبی پر نازل ہوتی ہے. جیسے وحی جلی جو ہے قرآن ہے,
اس میں فرق کیا ہے؟ وہی جلی اور وہی خفی میں صرف کلام کا فرق، ماننے کا فرق نہیں۔ ماننا دونوں کو ایک طرح ہے، صرف کلام کا ہے، ایک اللہ کا کلام ہے اور دوسرا رسول اللہ کا کلام۔ تو کلام کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہے، مگر عمل کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بیان فرمایا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور اس کا بیان کرنا ہمارے ذمے ہے، اور اسی کی شرح حدیث۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا کتاب والحکمہ، ہم نے کتاب اور حکمت، واو کا لفظ عربی زبان میں زیادتی کے معنی میں آتا ہے، یعنی دو چیزیں جب ہو تو جب یہ لفظ استعمال ہوگا۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ اللہ کے نبی کی ذات ہے۔ اب اگر قرآن کافی تھا تو اللہ رب العالمین کو یہ کہنا ہی نہیں تھا، نعوذ باللہ۔ تو جو شخص ایسا کہتا ہے وہ اصل میں قرآن کے اوپر اعتراض کرتا ہے۔ پھر قرآن کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کی حدیث میں وضاحت آتی ہے۔ جیسے مثلا اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ، جمعہ کے دن جب ندا دی جائے صلاۃ کے لیے، نماز کے لیے، وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ، اب ندا کیسے دی جائے گی، یعنی آواز کیسے لگائی جائے گی، کیا طریقہ ہوگا اس کا؟ اب اگر یہ کر دیا جائے کہ صرف وہ قرآن ماننا ہے تو کیا ہوگا؟ یعنی مؤذن صاحب پورے محلے والوں کا نام لے کر کے پکاریں گے کہ فلاں چلو فلاں، اس میں ایک آدھ نام چھوٹ گیا تو جمعہ کی نماز کے بعد پھر ایک بیٹھک رہے گی، کیا طریقہ ہوگا؟ یا اے لوگوں، تو آدمی بولے کہ لوگوں کو بلایا تھا، اس میں میرا نام تھوڑی تھا، کون سا طریقہ ہوگا؟ 10 لوگ 10 طریقہ بتائیں گے۔ اللہ کے نبی نے کیا بتایا؟ اذان دو۔ اب اللہ کے نبی نے حدیث میں بتایا اذان، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب کیسے قائم کریں گے نماز؟ تو نماز قائم کرنے کا حکم قرآن کے اندر ہے وَاسْجُدِي وَارْكَعِي، سجدہ کرو اور رکوع کرو۔ اب سجدہ اور رکوع ایک رکعت میں کتنا کریں گے؟ کتنا سجدہ کریں گے، کتنا رکوع؟ نبی نے بتایا 2 سجدہ کرنا ہے اور 1۔ اب یہ نبی کو کس نے بتایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی تو دوسرے روز حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے 5 نمازیں اول وقتوں میں پڑھ کر کے بتائی۔ 5 نمازیں، صبح صادق جو ہے یعنی غلط میں اندھیرے میں فجر کی نماز جو ہم رمضان المبارک میں پڑھتے ہیں، اور اسفار میں ختم، ہلکا ہلکا اجالا جب ہو اس وقت تو ختم ہونا چاہیے۔ ظہر کی نماز سورج نصف النہار کو پہنچ جائے جیسے ہی بس ظہر کا وقت تو شروع ہو جاتا ہے، اس کا کل وقت مختار ہے۔ عصر 1/3 دن جب باقی رہ جائے، جب مغرب کا غروب آفتاب کے فوراً بعد عشاء کا وقت، رات کا پہلا پہر، تو اولے وقتوں میں پوری نماز بتائی۔ دوسرے روز آ کر آپ نے آخر وقتوں میں تمام نمازیں پڑھی اور ارشاد فرمایا کہ یہ تمام نمازوں کا وقت اسی کے درمیان ہے۔ اب اس کے بعد فجر کی نماز اور عصر کی نماز اول وقت میں پڑھنا افضل ہے اور عشاء کی نماز آخر وقت میں پڑھنا افضل ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں اور بچوں کا خیال رکھتا ہوں، ورنہ میری چاہت ہوتی ہے کہ اور لیٹ پڑھوں عشاء کی نماز۔ تو بہتر یہ ہے کہ فجر اور عصر کو اول وقت میں پڑھا جائے اور عشاء کی نماز آخر وقت میں پڑھا جائے۔ تو نمازوں کے اوقات بتائیں، اب صرف اتنا نہیں، آپ کو کہاں نماز پڑھنا ہے؟ اونٹ کے باڑے میں نماز نہیں پڑھنا ہے، قبرستان میں نماز نہیں پڑھنا ہے، حمام میں نماز نہیں پڑھنا ہے، یہ اس کی تفصیل بتائی۔ نماز کے لیے آپ کو کھڑے ہونا ہے تو آپ کے پیروں کی انگلیوں کا رخ، آپ کے سر کا، چہرے کا رخ کدھر ہونا چاہیے، یہ بیان کیا۔ اب یہاں سے شروع ہوا، نماز آپ نے شروع کی تو تکبیر تحریمہ کہتے وقت ہاتھوں کو کس طرح اٹھانا ہے، آپ کے پنجہ پورا کے پورا قبلہ رخ رہنا چاہیے، یہ ہتھیلیاں جو ہے پوری قبلہ رخ رہنا چاہیے، انگلیاں آپس میں نہ بہت زیادہ باہم ملی اور نہ بہت دور دور، بالکل درمیانی معاملہ۔ اور اس کے بعد جب آپ قاعدے میں بیٹھے تو آپ کو سبابہ انگلی کو کیسے حرکت کرنا ہے، کس طرح بیٹھنا ہے، یہاں تک کہ ہر چیز تفصیل سے بیان کی۔ تو جتنی بھی چیزیں نبی نے بیان کی، اب اس کو اگر نہ مانے تو اللہ نے بیان کی تو اللہ کے احکامات کا خلاف ورزی کرنے والا، اور النبی کو نہ ماننے والا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اس کی تابعداری کے لیے۔ تو نبی کیا کرتے تھے؟ سب سے بڑے تابعدار ہوتے تھے وہ، اللہ نے ان کو اسوہ نمونہ بنایا ہے۔ وہ جو کام کرتے تھے اللہ کا نازل کردہ کرتے تھے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارے ہر ایک عمل سے باخبر ہے رب العالمین۔ اب تم نبی کے طریقے کو اپناتے ہو جو اللہ نے بیان فرمایا یا لوگوں کے؟ اللہ تعالیٰ اچھی طرح باخبر ہے، اچھی طرح جاننے والا ہے۔ وَتَوَكَّلَ اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اب یہ دیکھیے دو باتیں آ گئی۔ اوپر کہا گیا اللہ سے ڈرنا، پھر اس کے بعد کہا گیا منافقوں اور کافروں کے بات میں نہ آنا، اور جو احکامات اللہ نے دیے اس کے اوپر عمل کرنا، اللہ ہی پر توکل رکھیں، وہ کارساز اور کافی ہے۔ اب جب آپ عمل کرنے جائیں گے تو بہت سارا خوف ہوگا کہ ایسا نقصان نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، لوگ مخالفت میں۔ اللہ پر توکل کریں، اللہ رب العالمین کافی ہے پوری دنیا سے تم کو بچانے کے لیے، پوری دنیا پر تم کو غالب کرنے کے لیے، پوری دنیا کی مخالفت میں اس کے باوجود تمہاری حفاظت کرنے کے لیے اللہ کافی ہے۔ اللہ کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی ہے نا جملہ، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ کیا کہا تھا آپ نے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے نار نمرود سے بچایا، گلزار خلیل کر دیا ان کو۔ تو اللہ رب العالمین کافی ہے۔ اللہ پر جیسا توکل، جیسا بھروسہ رہے گا رب العالمین ویسے بچائے گا۔ اگر آپ واقعات دیکھیں کہ اللہ کیسا بچانے والا ہے، کتنے واقعات ہم آج روزانہ دیکھتے ہیں کہ فلاں آدمی کیا ہوا، دو دوست جاتے تھے، ابھی کل کا حادثہ ہے، معمول تھا دو لوگوں کا، مگر ایک ہی آدمی گیا، اس کی موت پہ رک گئے۔ یہ اللہ رب العالمین کا پورا کا پورا معاملہ ہوتا ہے۔ تو آپ کے خلاف کیسی بھی منصوبہ بندی ہو، لیکن اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اور ایک بات عقیدے اور ایمان کی بات، ساری قوتوں اور طاقتوں سے بڑھ کر کس کی ذات ہے؟ اللہ رب العالمین کی۔ سارے قوتوں پر غالب کون ہے؟ اللہ۔ فیصلہ کس کا غالب آئے گا؟ اگر اللہ چاہے کسی کو بچانا تو پوری دنیا مل کر مار سکتی ہے، اور اگر اللہ مارنا چاہے تو پوری دنیا مل کر بچا سکتی ہے؟ نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جب آدمی کا اللہ کے اوپر توکل ہو تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آپ اللہ پر توکل کریں، وہ کارساز اور کافی ہے سب کے لیے، بالکل اطمینان سے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین، کسی آدمی کے سینے میں اللہ نے دو دل نہیں رکھے۔ فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، اپنی جن بیویوں کو تم نے ماں کہہ بیٹھے ہو، انہیں اللہ نے سچ میں تمہاری ماں نہیں بنائی ہے۔ یہ تمہیداً ایک جملہ کہا جا رہا ہے۔ اللہ نے کوئی بھی شخص کے دل میں سینے میں دو دل نہیں بنایا، ایک دل بنایا۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ماں کہہ دے، یہ ایک مسئلہ ہے زہار کا جو اپنے مقام پر آئے گا انشاءاللہ سورہ مجادلہ میں 28ویں پارے میں، وہ پوری بحث انشاءاللہ تفصیل سے وہاں پر بیان کی جائے گی۔ تو اگر کوئی آدمی اپنی ماں کو، اپنی بیوی کو ماں کہہ دیتا ہے تو کیا ماں ہو جائے گی؟ کیا کسی کی دو ماں ہو سکتی ہے کیا؟ تو ایسے کسی کے سینے میں دو دل نہیں ہو سکتا۔ اب اللہ رب العالمین جو مسئلہ ہے دیکھیے، نہ تمہارے لے پالک لڑکوں کو واقعی تمہارا بیٹا بنایا، کسی کا منہ بولا، جیسے ماں بیوی کو ماں بول دو گا تو ماں نہیں ہو جائے گی، تو کسی کو اگر تم نے بیٹا بول دیا یا بیٹا بنا لیا، منہ بولا بیٹا، تو وہ تمہارا حقیقی بیٹا نہیں ہوگا۔ منہ بولا بیٹا جسے کسی کو آدمی نے لے لیا، پال لیا، منہ بولا بیٹا ہے، حقیقی بیٹا نہیں ہوا۔ کیا کیا فرق ہوگا؟ بہت ڈھیر فرق ہوا۔ پہلا فرق تو یہ کہ حقیقی بیٹے کو جیسے وراثت ملے گی، منہ بولے بیٹے کو وراثت میں حصہ نہیں رہے گا۔ منہ بولا جو بیٹا رہے گا، اس کی بیوی اگر وہ طلاق دے دے تو اس کا باپ منہ بولا اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ لیکن اگر حقیقی بیٹا ہے یا رضائی بیٹا ہے، یعنی دودھ پیے ہیں، رضائی بیٹا مطلب ایک شخص نے کسی کی بیوی کا دودھ پیا تو اس کے بیٹے کا رضائی بھائی ہو گیا، تو اس کا رضائی بیٹا ہو گیا۔ تو ایسی صورت میں جب رضاعت والا رہے گا تو رضاعت کا جو رشتہ رہتا ہے دودھ کا، وہ نسب کی طرح، خون کی طرح ہوتا ہے، وہاں جائز نہیں ہوگا۔ تو کسی کو اگر تم منہ بولا بیٹا بنا لو تو حقیقی بیٹا نہیں ہو جاتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ تو تمہارے اپنے منہ کی باتیں ہیں، اللہ حق بات فرماتا ہے وہ سیدھی راست ہو جاتا ہے۔
کہ ایک تو ہوا بیٹا بنا لینا یعنی گود لے لینا، ایک ہوتا ہے کہ آدمی زبان سے بیٹا کہہ دیتا ہے، اس میں کوئی کباہت نہیں ہے، کہہ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کے خانوادے کے جو بچے تھے تو آپ جب قضاء عمرہ کے لیے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں ان بچوں سے کہا کہ بیٹو تم سب نکل جاؤ یہیں سے، رات میں نکال دیا، اور کہا دیکھو کل سورج نکلنے سے پہلے جمرات کو کنکری مت مارنا۔ تو کیا کہا آپ نے؟ بیٹو، جیسے آدمی کسی کو کہتا ہے اے بیٹا، تو یہ کہنے میں کوئی کباہت نہیں، لیکن اگر کسی کو آپ نے بیٹا بنایا ہے تو اس کے احکامات وہ نہیں ہوں گے جو سگے بیٹے کے ہیں۔ ایسے آدمی نارملی بیٹا کہہ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہی بڑا مشہور واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے گئے تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، ان کی جو بیٹی تھی، چھوٹی بچی تھی، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے بھاگتی ہوئی آئی، چچا کہتی ہوئی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اٹھا لیا اور کہا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور کہا یہ تمہاری بہن ہے چچا صاحب، اس کو لے جاؤ اور اچھے سے رکھو۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ ہمارے چچا کی بیٹی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اٹھایا اور لے کر گئے تو کہا کہ کیوں؟ تو کہا یہ میرے چچا کی بیٹی ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا تھے، آپ کے والد ابو طالب کے بھائی تھے۔ تو حضرت جعفر طیار نے کہا یہ ہمارے چچا کی بیٹی ہے اور اس کی چچی جو ہے وہ ہمارے گھر میں، اس لیے ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ حضرت زید نے ارشاد فرمایا کہ نہ، یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے، اس کا میں زیادہ حق رکھتا ہوں کہ میں اس کو لے کر کے جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں تک بیٹی کا معاملہ ہے تو اس کی خالہ حیات ہے، اس کی خالہ ہے، اور خالہ ماں کی طرح اس لیے یہ خالہ کے پاس جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں تیرا مولا ہوں، تو میرا مولا، تسلی دیا۔ اور نہیں، اللہ کے نبی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تم مجھ سے ہو۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ تمہاری سیرت اور صورت دونوں میرے سے مشابہ ہیں۔ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تم میرے بھائی۔ اور یہ تینوں تسلی کے جملے تھے۔ ایسے مختلف مواقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ایک چیز سے محروم ہوا آدمی تو اس کو تسلی دیتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس قسم کے جملے آپ نے کہے تو کسی کو ایسے زبانی کہہ دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ادعوہم لآبائہم واقسطوا عند اللہ فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما۔ لے پالکوں کو ان کے حقیقی باپوں کی طرف نسبت کر کے بلاؤ، اللہ کے نزدیک پورا انصاف یہی ہے۔ کسی کو اگر آدمی نے منہ بولا بیٹا بنایا ہے تو اس کے نام کے آگے اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتا، جو اس کا اصل باپ ہے اسی کا نام لکھا جائے گا۔ یہ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت سے بیان فرمایا، یعنی منہ بولے بیٹے کے نام کے آگے اس کا جو اصل باپ اسی کا نام لکھا جائے گا۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو منہ بولا بیٹا بنایا تھا، تو آپس میں یہ گفتگو کرتے تھے، جو کہتے تھے زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جب اللہ نے یہ حکم نازل فرمایا تو پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کو منسوب نہیں کیا، پھر زید بن حارثہ ہی ان کو کہا جانے لگا، اور ہر جگہ آپ کو یہی ملے گا۔ اور یہ اکیلے صحابی ہیں جن کا نام قرآن مجید میں آیا ہے، اکیلے صحابی ہیں حضرت زید، آگے آئے گی وہ بات۔ تو اللہ رب العالمین نے وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ پورا انصاف یہ ہے کہ ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکارا جائے گا۔ اب ہمارے یہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لا علمی کی وجہ سے آدمی یہ کرتا ہے کہ بچہ لے لیتے ہیں تو اسکول کے اندر بھی وہی نام ڈال دیا، راشن کارڈ پہ بھی وہی نام ڈال دیے، شادی بیاہ کے موقع پر کارڈ، یہ بالکل غلط چیز ہے۔ اللہ نے قرآن میں وضاحت کے ساتھ اس کو منع فرمایا ہے، شرعاً درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ پھر اگر تمہیں ان کے حقیقی باپوں کا علم نہ ہو تو کون ہوں گے وہ؟ پھر بیٹے ہو جائیں گے نہ۔ اللہ نے کہا تمہارے دینی بھائی اور دوست تو ہے، کیونکہ ہر کوئی ایک دوسرے کا بھائی ہے۔ حضرت زید کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا تھا، تو وہ بھائی ہیں، تم سے بھول چوک میں کچھ ہو جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اب اگر لا علمی کی وجہ سے تم نے ایسا کر لیا ہے کہ ان کو اپنے باپ اپنا نام لگا دیے تھے،
تم کو علم نہیں تھا، تم کو معلوم نہیں تھا. بھول چوک لا علمی کی وجہ سے اگر کوئی بھی غلطی ہو، آدمی کو اگر علم نہیں ہے تو اللہ رب العالمین سے توبہ کر لے وے اور اس کی اصلاح کرے. توبہ کے ساتھ اصلاح ضروری ہے، اور اگر آدمی توبہ کر لے وے اور اس کی اصلاح نہ کرے تو یہ بہت غلط بات ہے. توبہ یہی ہے کہ آدمی گناہ کے لیے اللہ رب العالمین سے کہے کہ اللہ میں اب یہ گناہ آئندہ نہیں کروں گا، اس سے توبہ کرتا ہوں، گناہ کو باقی نہیں رکھنا ہے. اور اگر لا علمی میں ہوا ہے تو اللہ کا ارشاد ہے وَلَا تَزِدِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین کیسے وہ سے آگے کی جو ہے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السیئات بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما. اگر جہالت کی وجہ سے تم سے کوئی غلطی ہو جائے، لا علمی کی وجہ سے، اور اگر تم توبہ کر لو حتی اذا حضر احدهم الموت، اس سے پہلے کہ تمہارے نرخرے میں موت آ جائے، یعنی سکرات میں آنے سے پہلے، تو اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، معاف کر دے گا. تو اگر تم سے بھول چوک ہو میں جو کچھ ہو جائے اس پر کوئی گناہ نہیں. البتہ گناہ ہوا ہے جسے تم نے ارادتاً پختگی کے ساتھ دل سے کرو. اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے. یہ تو ضد ہے کہ آپ کو معلوم ہے، جانتے ہیں، اس کے بعد آپ گناہ کریں گے، یہ بہت بڑی غلطی ہے. اگر غلطی ہو گئی، اللہ بڑا کریم ہے، بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے. اللہ رب العالمین نے بار بار یہ چیز بیان فرمائی لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. آدمی سے اگر گناہ ہو، غلطی ہو، صرف اللہ رب العالمین کے گرام میں اپنے ہاتھ کو اٹھائے، 2 قطرے آنسو بہائے، وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا رحیم ہے اپنے بندوں کے لیے، وہ بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے. اسی لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ توبہ کر لے وے، معافی مانگ لے وے کبھی بھی کوئی غلطی اگر گناہ ہو تو. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، پیغمبر مومنوں پر خود ان سے زیادہ حق رکھنے والے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق عام انسان جتنے بھی مسلمان ہیں ان کا، اللہ کے نبی کا حق ہم سے زیادہ ان کے اوپر ہے. یعنی اس وقت تو آدمی کامل مومن ہوگا جب اللہ کے نبی پر ایسے ایمان لائے گا اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی تمام چیزوں سے بڑھ کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ کی قسم تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، اللہ کے نبی تمہارے باپ، تمہاری اولاد اور تم سے زیادہ، تمہاری جان سے زیادہ تم کو اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے. سلف نے بڑی پیاری بات ایک لکھی ہے اس حدیث میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ، تمہارے باپ سے، وولدہ، تمہاری اولاد سے. پہلے باپ کا تذکرہ کیا پھر اولاد سے. اگر آپ غور کرو، حالانکہ اولاد کا پہلے آنا چاہیے، لیکن کیسے تذکرہ کیا؟ باپ کا. دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو اولاد نہیں ہوتی ہے، لیکن کوئی ایسا نہیں ہوتا ہے جس کو باپ نہ ہو. ایسا کوئی نہیں ہوتا ہے. حتی اکون احب الیہ من والدہ، تمہارے باپ سے. اب اگر صاحب اولاد ہو تو اولاد سے بھی. سب سے بڑھ کر تمہاری جان، تمہارے باپ، تمہاری اولاد، دنیا کے تمام چیزوں سے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہ ہو جائے تم مومن نہیں ہو سکتے. تو سب سے زیادہ حق جب اللہ کے نبی کا ہے تو اللہ کے نبی کے طریقے کے اوپر عمل کرنا اور ہر چیز اللہ کے نبی کی اپنی زندگی میں نافذ کرنا، یہ اللہ کے نبی کا حق ہے. اور پیغمبر کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، اور جب اللہ کے نبی کا یہ حق ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات جو ہے وہ ہماری مائیں ہیں، ہمارے ماں کے درجے میں ہیں. ان کے احکامات وہی ہیں. انبیاء کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا بھی ہے. اہل خانہ کے بارے میں اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد میں اپنی اہل بیت کو چھوڑتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں کا حقوق بیان فرمائے ہیں. اس کی ذمہ داری ہے مومن کی کہ وہ ادا کرے. نبی کا حق، نبی کے خانوادے کا حق، صحابہ کرام کا حق، خود کے بیوی اور بچوں کا حقوق. اب ایسا نہیں ہے کہ کسی حق کو ادا کرنے میں دوسرے حقوق کو فراموش کر دیا جائے. جس کے جہاں پر جو حقوق اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہے وہ حقوق ادا کرنا.
تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو خاتون اللہ کے نبی کی زوجیت میں آ گئی وہ پوری امت کے لیے ماں ہو گئی، اب دوسرا کوئی رشتہ ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ازواج مطہرات میں کسی کی بھی شان میں گستاخی کرنا انتہائی سنگین جرم ہے، کیونکہ اللہ نے یہ رشتہ بنایا ہے اور اللہ رب العالمین نے اس کو بیان فرمایا۔ دوسرے مومنوں اور مہاجروں کے آپس میں زیادہ حقدار ہیں۔ حقوق کی اگر بات کریں گے تو مہاجر اور انصار جنہوں نے بہت زیادہ دوسرے مومنوں اور مہاجروں کے آپس میں زیادہ حقدار ہیں، یعنی آپس میں جو حقوق کیے، ورنہ اگر دیکھیں جیسے پیچھے بات آئی کہ اگر دینے کی بات ہو تو حقوق تو یہاں بہت زیادہ ہے، لیکن ترکہ اسی کو ملے گا، حصہ اسی کو ملے گا جس کا اللہ نے ترکہ متعین کر دیا ہے، اس کے علاوہ کسی کا نہیں ملے گا۔ منہ بولا بیٹی ہو، منہ بولے بیٹے ہوں، آپ کسی کو بھائی بنا لو، آپ کسی سے بہت زیادہ اخوت کا رشتہ کر لو، لیکن ترکے کی تقسیم میں وہ داخل نہیں ہوگا۔ جن رشتوں کو اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ ان رشتہ داروں کو ترکہ ملے گا، ترکہ صرف انہی لوگوں کو ملے گا، حصہ صرف ان کو ملے گا۔ ہاں اگر تم اپنے دوستوں کے ساتھ اس سے سلوک کرنا چاہو یہ ایک الگ چیز ہے، یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے، اللہ رب العالمین نے یہ چیز وضاحت کے ساتھ لکھ دی ہے۔ یہ احکامات تھے، مدینہ میں یہ صورت نازل ہوئی ہے اور مدنی صورتوں میں معاشرتی احکامات تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو چیزیں بیان فرمائی ہے، جو شریعت ہم کو دی ہے، ہر مرحلے میں چاہے ہماری محبت ہو، چاہے ہمارا رشتہ ہو، چاہے اس رشتے کو ہم بنائیں، چاہے ہمارا نفع اور نقصان ہو، ہر جگہ اس کا لحاظ کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا یہی کامیابی ہے، اور اسی کو اللہ رب العالمین نے کامیابی قرار دیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین تمام معاملات میں تیری نازل کردہ کتاب اور تیرے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارا ایمان کامل ہے رب العالمین، اور پختہ کر دے کہ تو ہی کارساز ہے، تو ہی ہمارا وکیل ہے رب العالمین، تو ہی ہے جو تمام حالات میں حفاظت فرمانے والا ہے رب العالمین۔ شیطان نے وعدہ کیا تھا کہ ہر راستے پر بیٹھے گا، اور تو نے وعدہ کیا تھا کہ اپنے مومن بندوں کو بچائے گا۔ رب العالمین شیطان سے ہماری حفاظت فرما، جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے کی توفیق دے رب العالمین، جہنم میں لے جانے والے اعمال سے دلوں میں نفرت پیدا فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ شادی کے بعد تو نام بدل جاتا نا لڑکی لوگ کا، اس کا شائلہ رشید ہو جاتی، فلانا رئیس ہو جاتی، خواتین کا یہ نام تبدیل نہیں وہ زوجیت آ جاتی نا نام۔ یہ اپنا واٹس ایپ گروپ کا فون نمبر